جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک، کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے اور اس میں کوئی چیز اس میں سے اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک ضرور پڑھے، کہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور کریم سے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شروع اور آخر کو تو قبول کر لے اور درمیان کو قبول نہ فرمائے۔ تو دعا کی قبولیت کا یہ نسخہ گویا کہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ مقدس اور بابرکت کلام کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا وہ جو گہنے یعنی زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکات نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ اپنی رحمت فرمائے، فضل فرمائے، احسان فرمائے، آمین. قبیلہ بنی دینار یہ ایک بڑا پیارا قبیلہ تھا اور اس کے اندر رہنے والی ایک خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہا. جنگ کا موقع تھا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر آئیں. رستے میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھائی اور آپ کے شوہر اور آپ کے والد یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ یہی پوچھتی رہیں ما فعل رسول اللہ، یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میں قربان جاؤں. انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو انہوں نے عرض کی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دو، دیدار کروا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو لے جایا گیا اور جب انہوں نے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مدحا کی زیارت کی. بدر الدجا ہیں آپ، شمس الدحا ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں آپ، سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ خاتون جو تھی انہوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کہا کلو مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے. اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ اور یہ ہے عشق مصطفیٰ اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے سے عزیز جاننا. آپ دیکھیے والد، بھائی، شوہر یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کر کے اور پھر آقا کریم کی زیارت کر کے دیکھا حضور سلامت ہیں تو سب سلامت ہے. میں قربان جاؤں صدقے یا رسول اللہ. اللہ ہمیں اس محبت کی خیرات نصیب فرمائے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے جو مبارک انداز ہیں
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا موضوع ہم نے محبت مصطفیٰ ہی رکھا ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے، اور قربان جاؤں حضور کی باتوں پر کہ آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی شان کا بیان کیا جائے تو جو ہے وہ یوں بولیں کہ روح کو تازگی ملتی ہے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، سبحان اللہ، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آج انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اندر گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ آئیے ابھی حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کالی زلفاں والا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں کی میں مصطفیٰ دے کے دی سوڑی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دے کے دی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دے کے دی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، کالی زلفاں والا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ایڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار آگو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار آگو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، ایڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار آگو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار آگو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دل میرے نبی دی رب دا نظارہ، دل میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم
خدا دی مینو سب نالو پیارا اور کہندی ہے غلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا چاندویں دا چند عرش دا تارا چاندویں دا چند عرش دا تارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا آمنہ کے دل ربا اہلا و سہلا مرحبا آمنہ کے دل ربا اہلا و سہلا مرحبا اے غلیمہ کے پیا اہلا و سہلا مرحبا اے علیمہ کے پیا اہلا و سہلا مرحبا پالیا زلفا والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا اور دے دینے گواہی ذرے ذرے سوگے توڑ دے دینے گواہی ذرے ذرے سوگے توڑ دے ویکھنے نصیبہ والے جلوے حضور دے ویکھنے نصیبہ والے جلوے حضور دے آمنہ دا چند حلیمہ دا دولارا آمنہ دا چند حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا دھوم ہے عطار ہے سوشاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہے سوشاہ کے میلاد کی جھوم کر تم دیے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر تم دیے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ کالی زلفا والا دکھی دل دا سہارا کالی زلفا والا کالی زلفا والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا یا مرحبا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جزو لا ينفق ہے اور انتہائی ضروری ہے. اور کلام ماشاءاللہ حسان بھائی نے بڑا پیارا جو ہے وہ کلام پڑھا ہے اور یہ اس کلام کی ایک یوں بولیے کافی پرانی طرز ہے عدنان بھائی. اور یہ کلام سن کر کچھ چیزیں ہیں جو کچھ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ کلام جیسے ہی حسان بھائی نے شروع کیا تو مجھے ملتان شریف اجتماع میں ایک عاشق رسول جو ہے وہ یہ کلام صحرائے مدینہ اسٹیشن پر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے.
صحرائے مدینہ اسٹیشن ہے، تو اس میں وہ بڑے سادے سے انداز میں، ان کا بڑا سادہ سا انداز تھا، چشمہ ان کو دیکھا میں نے، چشمہ انہوں نے جو ہے نا لگایا ہوا تھا، بڑا جو ہے وہ چشمہ تھا، تو بڑی سادگی سے اور بڑے اچھے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ ایسا پڑھا ہوا، ایسا سادگی سے بھی پڑھا ہوا کلام اور اچھے انداز میں، یعنی ایک سادہ انداز تو جو ہے سو ہے، لیکن اچھا انداز ہے، پورے طریقے سلیقے کے ساتھ ہے، لیکن وہ یاد رہ گیا۔ میں نے عدنان بھائی اور ہم اس اجتماع پاک میں، ملتان شریف اجتماع ساتھ، بلکہ اسٹیشن پر بھی ساتھ تھے۔ حافظ صاحب کو تو غالباً یاد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے یاد آ گیا، یاد آ گیا، ماشاءاللہ۔ وہ جو ان کا ایک مخصوص انداز تھا ان کا، ایسی بات ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے یہ ترانے گنگناتے رہنے کی ہمیں توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضور کی محبت کا بنا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو یقیناً صحیح ہی لکھا ہے۔ واہ، کبھی خندہ شب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ یہ حضور کی محبت کا ہی بیان جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ خالد بھائی، اللہ ان کو برکت دے، یہ ذوق میں ہیں، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارا ایک آپ جو ہے وہ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کے انداز ہیں۔ بہرحال جو روتا ہے پھر اس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کریم خالد بھائی کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور امیر سنت کا مبارک انداز بھی ہمیں یہ دیکھا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ربیع الاول شریف کا جو بالخصوص خاص جو 12ویں شریف کا وقت ہے، تو اس میں آپ کی ایک ذوق والی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، آپ اشک بہاتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ محبوب جب یاد آتا ہے، اس کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر آنکھوں سے کیا ہوتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی جو ہے وہ یہی انداز تھا۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے قریب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا سر جو ہے وہ نیچے کر کے آنسو بہا رہے ہیں، میں قربان جاؤں کہ میں محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ پورے مضامین ہیں روایات کے، میں تو صرف اشارہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا، وہ یعنی اس تلاش میں رہتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد کا کوئی واقعہ، کوئی جگہ، کوئی بات جہاں نبی پاک علیہ السلام کی کوئی یاد وابستہ ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت ام ایمن کے گھر جاتے تھے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ، وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں کہ حضور بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، لہذا ہم بھی چلتے ہیں ان کے گھر، اور وہاں جا کے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز تھا، وہ کھانا بھی تناول فرماتے تھے بعض اوقات۔ پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی وہ باتیں یاد آئیں، تو حضرت ام ایمن نے آنسو بہائے، تو دونوں صحابہ نے پوچھا کہ بھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو تشریف لے گئے ہیں، تو وہ تو اپنے رب کے ہاں بڑی عظمت والے گھر میں ہے، رفعت ہے، مقام مرتبہ ہے ان کا، وہ تو پہلے سے زیادہ یعنی جو دنیاوی زندگی ہے اس سے افضل و اعلیٰ اللہ کریم نے آپ کو زندگی حیات عطا فرمائی ہے، لیکن ہم وہی کی برکات سے محروم ہو گئے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ کا یہ کہنا تھا، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں بھی آنسو بہانے لگے۔ تو یہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، آقا یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات کا یہ ایک جدا بالکل پہلو ہے کہ وہ حدیث پاک بیان کرنی ہے، کوئی بات نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کرنی ہے، تو وہ کہتے کہ میں ابھی بھی نبی پاک علیہ السلام کو یوں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میری کیفیت یعنی وہ جو نقشہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے اس وقت دیکھا تھا سرکار علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے، تو اب بھی میرے ذہن میں وہی بات ہے، وہی تصور میرے ذہن میں ایسا جم گیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ نے یوں کیا تھا۔ پھر وہ جو احادیث مسلسلات ہیں وہ ایک جدا باب ہے۔ میں نے حضور سے سنا تو نبی پاک علیہ السلام نے یوں یہ حدیث پاک بیان فرمائی اور سرکار مسکرا رہے تھے۔ اب آگے جو صحابی رسول بیان کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح، بھائی حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب یہ بھی مسکراتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے پورا ایک تسلسل ہے، یعنی کئی صدیاں بیت گئی، آج بھی جب استاذ اپنے شاگرد کو وہ احادیث پاک حدیث مبارک بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک پورا سند والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک بتاتے ہیں کہ حضور نے جب یوں ارشاد فرمایا تھا تو سرکار علیہ السلام مسکرائے تھے۔ آج بھی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے اسی طرح مسکرا رہا ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمان مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ میں قربان جاؤں عدنان بھائی، کیا آپ نے انداز دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، کیونکہ تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تے میں رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں عدنان بھائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری ذوق والی بات ہے ماشاءاللہ۔ رکن شورا کی آمد مرحبا، حاجی شاہد مدنی ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ ملفوظات ہم سنیں گے۔ مجھے بات بھولتی نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں خالد بھائی جو دل پہ نقش جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ غالباً حج 2022 کی بات ہے۔ یہ میں نے مسجد نبی شریف میں، وہ جو مسجد شریف کے اندر جو چھتریاں ہیں، ایک تو باہر ہے نا، ایک اندر چھتریاں ہیں، تو اس میں ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، بہت پیارا بچہ تھا وہ، تو میں نے نا اس کی جیب میں 5 ریال کا نوٹ ڈالا، تو وہ بچہ جو ہے وہ گیا اپنے والد کے پاس گیا ہوگا، تو پھر وہ واپس آ کے اس نے مجھے نوٹ نکال کے واپس کر دیا۔ نوٹ واپس کیا میں نے، دوبارہ اس کی جیب میں جب ڈال دیا۔ اچھا پھر وہ گیا، پھر وہ جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے مجھے ایک جو ہے وہ کھجور لا کے دی، تو مجھے یوں اندازہ ہو گیا کہ اس کے والد صاحب نے کو دے کے بھیجی ہوگی، وہ میں نے لے لی، نوٹ میں نے دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اچھا پھر وہ تھوڑی دیر اگلی دفعہ وہ اس کے والد بھی ساتھ آ گئے، وہ تیونس کے شیخ تھے اور حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نحن من الاشراف لا نقبل الصدقات، کہ ہم سادات ہیں اور ہم صدقہ جو ہے وہ ہم نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا للاشراف والصدقہ معاذ اللہ، کہ بھئی اللہ کی پناہ ہے کہ سادات کو بندہ جو ہے وہ صدقہ دے، تو میں نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے، فی حب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی محبت میں جب بھی پھر میں نے ایک اور نوٹ نکالا تو انہوں نے کہا لا 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 نہیں، میں نے کہا نہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں للاشراف اثنین، کہ بھئی سادات کو جو ہے وہ ڈبل دو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے من حضرتکم، کہ بھئی آپ کے شیخ کون ہیں؟ تو پھر میں نے کہا شیخنا محمد الیاس العطار القادری، یعنی یوں تھوڑا ان سے عربی میں گفتگو جو ہے وہ کی۔ عدنان بھائی انہوں نے میری سنت کی شان میں سبحان اللہ ادھر مسجد نبی میں اس وقت بیٹھ کے بالکل یوں بولیے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ قریب تھا، اور جو کچھ کہا سبحان اللہ، میں نے ان کو میری سنت کی زیارت بھی کروائی، دکھایا بھی، تو انہوں نے مجھے 5 مسلسلات سنائی، 5 مسلسلات باقاعدہ وہ طریقے کے ساتھ جو اس کا طریقہ ہے، یعنی وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ حضور کی وہ جو ادا تھی، یعنی مصافحہ کرتے ہوئے آپ نے جو بیان فرمایا ہے، وہ حضرت علی مرتضیٰ سے بھی ان میں سے جو ہے وہ ایک روایت تھی، تو وہ مصافحہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، سند بھی اس کی سنائی، اور پھر ساتھ میں کیا کیا، ہاتھ ملا کے باقاعدہ اسی ادائے مصطفیٰ کو لے کے۔ تو یوں دیکھیے آپ کے، اور یہ میری زندگی کی ایک جو ہے نا وہ ایک زبردست اور حسین یاد بن گئی مسجد نبی شریف میں، سبحان اللہ 5 مسلسلات حدیثیں، اور پھر وہ بھی جو ہے نا وہ ایک ذوق کے ساتھ، کیا ہی بات ہے سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہ مردمان نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے کس طرح آقا کریم کی اداؤں کو جو ہے وہ کیا رکھا ہے، باقی رکھا ہے، اور کیسے ساتھ لے کر کے اس کو چلے ہیں۔
اس طرح کی روایات بھی ہے نا عدنان صاحب قبلہ کہ جو ہے حضور نے حدیث شریف کچھ فرمایا اور پھر کھجور کھلائی. بالکل. اس روایت کو جب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں محدثین وہ بندے کو کھجور بھی کھلاتے ہیں اور جو ہے وہ روایت بھی بیان کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ یہ صحابہ اکرام کا محدثین کا اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کا انداز رہا ہے. جیسے مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ یاد آ کہ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے. کیا بات. تو کسی نے کہا کہ وضو کرنے کے بعد مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وضو فرمایا, اس کے بعد آپ مسکرائے, اور پھر طویل حدیث پاک ہے وضو کی فضیلت بیان کی. تو یہ طریقہ کار رہا ہے علماء کا کہ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انداز اختیار کرتے تھے تو ان کا بھی یہی انداز ہوتا تھا. مجھے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جی کہ جب آپ دورہ حدیث کیا کرتے تھے, دورہ حدیث میں پڑھایا کرتے تھے, تو احادیث جب پڑھاتے تو جس انداز کا تذکرہ یعنی جو انداز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا تھا کوئی بھی حدیث بیان کرنے کا, تو آپ بھی وہی انداز اپنایا کرتے تھے. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے کفار کے مظالم کا بیان کرتے تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ گرنے لگتے تھے. تو یہ محبت رسول ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی جو ادائیں ہیں وہ آل محبت کے دل میں اس طرح گھر کر جاتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو دل کے اندر موجے مارنے والا سمندر ہے اس کا اظہار جو ہے وہ آنکھوں کے آنسوؤں سے ہو جاتا ہے. تو یہ محبت رسول کے مختلف انداز ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان کو پا لے گا, ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ میں ایک بات کہوں خالد بھائی, آپ بڑی پیاری روایت بیان کرنے جا رہے ہیں, آپ ذرا مٹھاس کا تصور ذہن میں لیں. میٹھا پسند ہی ہوتا ہے لوگوں کو, زیادہ تر تھوڑا ہوتا ہے لیکن فوکسڈ ہوتا ہے. عدنان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی مجھے یاد آ گیا جب آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا یاد. ہاں جی سبحان اللہ کرم. مزے کی بات بتاؤں, ہاں جی آپ کو یاد آ گیا لیکن مجھے یاد نہیں آیا. اچھا چلے میں یاد, اللہ رحمت فرمائے. بارہ چلے آگے چلتے ہیں. وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جیسے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مٹھاس کو ذہن میں لائیں. ایک شہد کی مٹھاس ہے, ٹھیک ہے, ایک گڑ کی مٹھاس ہے, ایک جو ہے وہ شوگر کی مٹھاس ہے, صحیح ہے. پھلوں میں بھی مٹھاس ہوتی ہے, گرما مل جائے, موسم ہے گرمے کا, میٹھا گرما اگر مل جائے تو اس کا بھی نہیں. آپ مٹھاس کو ذہن میں رکھیں. اور پھر یہاں کسی فروٹ کی مٹھاس کی بات نہیں ہے, یہ ایمان کی مٹھاس کی بات ہے. وہ حلاوت ایمان, ایمان کی مٹھاس کسے ملے گی, اور جسے ملے گی پھر اس کا آپ ذرا یہ چیزیں ذہن میں لائیں, اور اس کا پھر کیا بندے کی طبیعت کے اوپر ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ذہن میں لائیں, اور پھر اس انداز میں آئیں, غور فرمائیں, اور پھر روایت کو سماعت فرمائیں. جی خالد بھائی. سبحان اللہ. یہاں یہ روایت بھی پیش کرتا ہوں میں, اور اس کے بعد جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا آیات کی طرف آیا جائے, آیات بھی پیش کروں گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ اور اس کا رسول اتنے زیادہ محبوب ہوں کہ جتنے یہ محبوب ہیں ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے, سب سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہو. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جس سے محبت کرے وہ صرف اللہ کے لیے ہو, جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. تیسری بات ارشاد فرمائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو سلمان بھائی پسند فرماتا ہے نا, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جب اس کو ایمان نصیب ہو گیا تو اب کفر میں لوٹنے کو اتنا ناپسندیدہ سمجھے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے. کوئی یہ چاہے گا کہ میں آگ میں جا پڑوں؟ بالکل نہیں چاہے گا, بلکہ اپنے آپ کو اس کی جو آگ کی گرمائش آ رہی ہوتی ہے بندہ اس سے بھی دور رکھ رہا ہوتا ہے. اتنی ناپسند اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ آگ میں جائے. فرمایا ایسے کفر میں جانے کو بھی ناپسند سمجھے. یوں 3 باتیں بندے میں ہوں گی تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت
کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی عظیم شے ہے کہ بندہ جب یہ کرتا ہے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں پھر جو اس پر برستی ہیں تو رب العالمین جل وعلا اس کو مصفا و مزکا فرما دیتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم کا یہ معنی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب نامہ اعمال جو ہے صاف ہو گیا گناہوں سے اور وہ معاف کر دیے گئے تو پھر اس کا دل بھی پاکیزگی کی طرف آتا ہے۔ ایسے ہی محبت رسول کی ایک علامت اور پھر اس کا ایک نتیجہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، کہ تم ایمان والوں میں ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے، یعنی ایسے لوگ ایمان والوں میں نہیں ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو اور یہ اسے دوست بنائے ہوئے ہوں، یہ اسے محبوب بنائے ہوئے ہوں، یہ اس کی محبت کو دل میں رکھنے والے ہوں، بلکہ ایمان والوں کی نشانی اور علامت یہ قرار دی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے ایمان والے کا وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایمان والا ایسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر آتا ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، پھر فرمایا اس میں چاہے والدین ہوں، چاہے بھائی ہوں، او عشیرتہ ہوں، چاہے کنبے والے دیگر افراد ہوں، فرمایا ان سب کی محبت بھی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف آ جائیں تو پھر بندہ مومن ان سے محبت نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا۔ پھر جب اس کی محبت اس کیٹیگری پر آ جائے گی، اس درجے پر آ جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا، وایدہم بروح من، پھر روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی جائے گی۔ آپ دیکھیے جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میدان بدر میں موجود ہیں اس وقت حال کیا ہے؟ ابھی تازہ تو یہ مکے میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان رشتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو ان کے خونی رشتے تھے، اس مال کو چھوڑ کر آئے ہیں جو انہوں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، اور وہ سارے اسباب ترک کر کے آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ صرف حضور کے ایما پر، حضور کے ارشاد پر اپنے وطن کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بدر میں اتارا ہے تو اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیا ہوا وعدہ کیسا پورا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر روح قدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ روح قدس پورے لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے جبریل امین پھر میدان بدر میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی ایسی مدد کی جاتی ہے، فرمایا ان کی مدد یہ اس لیے ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ اللہ کا لشکر ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی کیا جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کیسے ہیں، کتنے ہیں، وہ تو وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آسمان سے لشکر اتار دے، چاہے تو ہوا ایسی چلائے کہ وہ مسلمانوں کی تائید اور مدد میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کی تائید فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ کیا بات! پھر ان کے دلوں میں ایمان ایسا نقش فرما دیتا ہے کہ وہ سامنے آنے والی بڑی تعداد کو نہیں دیکھتے، سامنے آنے والوں کے بڑے ہتھیاروں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی اس رسی کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو غیر سے توڑ کر سب سے جدا اور ممتاز کر دیتی ہے اور ان کی طاقت کو سب سے زیادہ کر دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے۔ گویا کامیابی کا جو معیار ٹھہرا وہ محبت رسول ٹھہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شمولیت کا جو معیار ٹھہرا وہ محبت رسول ٹھہرا۔ تو محبت رسول اتنی اہم اور اتنی اعظم چیز ہے کہ جب تک یہ نہ ہو
بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، اور جب ایمان کامل نہیں ہے تو پھر کیسے وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا، اور کیسے وہ کامیابی پانے والے افراد میں شامل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محبت رسول یہ ایک ایسا گلدستہ ہے، یہ ایک ایسا گوہر نایاب ہے کہ یہ جب مل رہا ہونا تو دوڑ دوڑ کر لپک کر اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور رکن شورا کی بات سے ترغیب لیتے ہوئے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اب واقعی اس بات کو ٹھان لے کہ جب ماہ میلاد میں مدنی چینل محبت رسول کو عام کرنے کے لیے اتنی زبردست ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے تو ناظرین بھی اپنے آپ میں ایک تحریک لیں کہ ہم لوگوں سے مل کر ان کو بتائیں گے کہ بھائی مدنی چینل دیکھیں اور میلاد کیسے منانا ہے اس کو سیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، مقصد میلاد کیا ہے اس کو سیکھیں، مدنی چینل دیکھیں اور محبت رسول کی علامات کیا ہوتی ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک کام ہے کہ مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بن جائیں اور پھر محبت رسول کو اس کے ذریعے سے پھیلانے والے بن جائیں۔ کیا بات ہے، مرحبا خالد بھائی، کیا زبردست مضمون آپ نے بیان فرمایا اور کیا پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ اینڈ کیا۔ رات کو نگران شورا نے جو ہے وہ پروگرام جو سٹارٹ کیا مدنی مذاکرے سے پہلے، سیرت خاتم النبیین، اس میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے بڑی شاندار گفتگو فرمائی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت مل جاتی ہے سیرت خاتم النبیین پڑھنے سے، واہ واہ واہ، اور محبت میں اگر اضافہ کرنا ہے اور وہ ذوق والی کیفیت پانی ہے، مدنی چینل جو ہے وہ دیکھا جائے، امیر سنت کی مدنی مذاکرے ہیں، بالخصوص ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ قبلہ نگران شورا کا ماشاءاللہ پروگرام سیرت خاتم النبیین کی سیرت، یہ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بڑے ایک الگ انداز میں جو ہے وہ آ رہا ہے، تو یہ بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ بھی کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ون ٹائم انویسٹمنٹ، ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کر لی، اب آپ کو کیا ہے اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ تو مکتبۃ المدینہ نے بھی جو ہے وہ ایک بڑا پیارا جو ہے وہ ہمیں موقع دیا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، جس کے بارے میں امیر سنت نے لکھا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یارب جا کے عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر۔ اس شعر کا پورا مصداق ماشاءاللہ بنا ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ سیرت خاتم النبیین۔ واہ واہ واہ، یہ جو رنگین شمارہ ہے نا جی، سبحان اللہ، یہ 1000 روپے کا ہے سبحان، اور ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ میں رنگین شمارے کی ترغیب کیوں دلا رہا ہوں؟ جو سادہ شمارہ ہے یہ تو سستا ہے، لیکن رنگین شمارے کا جو ایک کلرفل اس کا ٹیکسچر ہے نا جی، واہ واہ، اور اس کا جو اپنا ایک اروما ہے وہ بندے کو پڑھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ بھی ذرا ادھر بھی دیکھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ ہاں، تو میں نے تو الحمدللہ رب العالمین 1000 روپے کی جو یہ ہے کلر کاپی اس کی، وہ جو ہے وہ خریدی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ابھی بہرحال میرے ہاتھ میں جو ہے یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو کلر میں نہیں ہے، یہ تو میرے پاس جو ابھی میں نے مدنی چینل سے جو منگوایا ہے اس میں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن اس کا بھی ایک اپنا ہی ذوق ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اجداد ہیں، آپ کا جو نسب مبارک ہے، اس میں ایک نام آتا ہے حضرت لوئی کا، قصی۔ یہ کون تھے؟ یہ جاننے کے لیے مطالعہ کریں سیرت خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تجارتی اصول وہ کیا ہیں؟ ہم بھی اصول، ضابطے، قاعدے، قانون بناتے ہیں، تجارت کا کیا ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یہ جاننے کے لیے مطالعہ کریں سیرت خاتم النبیین، ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اس کو پڑھتے جائیں اور جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی پر شفقت فرمائی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ واقعہ کیا ہے، کیا شفقت فرمائی، یہ جاننے کے لیے مطالعہ کریں
सीरत खातम नबीयीन महानामा फैज़ान मदीना का खुसूसी शुमारा, सफ़ा नंबर बता दूं 178। बड़ी बड़ी प्यारी बात है ये। अब आप बोलें सब कुछ बता दो, तो अभी तो सब कुछ बताने की पोजीशन में हम हैं भी नहीं, बता भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त एक मजमून मेरे सामने जो है वो आया है। ये है, ये इसका उन्वान है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कवानीन हुस्न मुआशरत। बड़ा मुश्किल इसका लफ्ज है, यानी मुआशरे में अच्छे अंदाज में कैसे रहना है। वाह वाह। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जो है वो कवानीन अता फरमाए हैं। कितने कवानीन हैं यहाँ पर लिखे हुए, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ज़हन में तो था 100 उसूल लिखे हैं, 100 उसूल। वो क्या क्या हैं, अहादीस हैं, उनके हवाले भी हैं, जानने के लिए मुताला करें सीरत खातमुन नबीयीन महानामा फैज़ान मदीना का खुसूसी शुमारा। माशा। तो 1000 रुपया तो खालिद भाई इसी में जो नहीं बोले कि पूरा हो गया। आज आप देखें लोग जो है वो है जी अल्फाज लफ्जों से जादू कीजिए, और बड़े बड़े उन्वान हैं। मैं इस पर जो है तबसरा नहीं करना चाहता, मैं इसको अपने मुद्दे पर आता हूँ, अपना तबसरा छोड़कर अपने मुद्दे पर आता हूँ। लोग जो है वो ख्याली बातें बताते हैं, आपको कमाने का तरीका बताएंगे, खुद बेचारा नौकरी कर रहा है, लेकिन आपको क्या बता रहा है, अमीर बनने का तरीका। ये भी एक बात है ना, यानी खुद क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और आपको क्या बता रहा है कि आप मिलियनर बिलियनर कैसे बन जाएंगे। तो ये भी एक बात है। बहरहाल हम मुद्दे पर, अपने मुद्दे पर आते हैं। लोग बाज़ औक़ात जो है वो वर्कशॉप्स जो है वो अटेंड करते हैं अपनी स्किल इन्हेंसमेंट के लिए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, और वो बातें ऐसी बातें होती हैं कि आप उस पर इतनी काउंटर डिस्कशन कर सकते हैं कि यूं बोले कि कुछ बातें होती ना, वो एक बंदा था, उसने कहा यार मेरे पास जो आता है ना, मैं तो उसको हवा में उड़ा देता हूं, हवा में उड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, नीचे क्या है खबर ही कोई नहीं है। तो बस ठीक है, अपना काम करके लोग जब आगे चले जाते हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जो सबसे अहम बात एक मैं अर्ज करूं, और सबसे प्यारी बात जो है मैं अर्ज करूं आपको, कि ये प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बात है, कोई अफसानवी बात है, कोई बिल्कुल जनाब कोई इसका वजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल बात है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, और आप उस पर अमल करें तो आपको फायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमाया हुआ अंदाज है। हमारा तरीका उसको फॉलो करने का दुरुस्त होना चाहिए, फायदा मिलना ही मिलना है। तो ये मैंने कुछ जो है वो इसमें से अर्ज किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने के लिए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला भी करना है, इसको स्टडी भी करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपये इसकी जो है वो कीमत है रंगीन शुमारे की। मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा, आप जो है उसका रंगीन शुमारा ले लें। और जो ब्लैक एंड वाइट है ये गालिबन 500 की अप्रॉक्स ये इसके करीब है, तो ये आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा। मकबूल मदीना का नंबर आप माशाल्लाह देख रहे हैं, फोन उठाकर आप यहाँ पर जो है वो ऑर्डर कीजिए, और ये इंशाल्लाह करीम महानामा फैज़ान मदीना का खुसूसी शुमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से ये आपके पास इंशाल्लाह घर में पहुंच जाएगा। और किबला निगरान शुरा अदाम अज़िल्लुहु ने जो है वो इरशाद फरमाया था कि तकरीबन 80 किस्म के इसमें 80 उन्वानात आपको इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे, बल्कि 83 इसमें जो है वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ मौजू हैं, और इस पर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक जानने का मौका मिलेगा। और जब ये पढ़ेंगे तो इससे इंशाल्लाह हुजूर की मोहब्बत में क्या होगा और इजाफा होगा। कहीं हुजूर के दीदार की बात है, कहीं आका करीम के हुस्न व जमाल की बात है, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात है, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की बात है, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहने के अंदाज की बात है, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ निशान की बरक़ात का बयान है। सुभान अल्लाह। बंदा पढ़ता जाएगा और दिल जो है वो हुजूर की मोहब्बत में क्या है झूमता चला जाएगा,
اور علم میں انشاءاللہ الکریم اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر کے ہم اس پر جو ہے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید جو ہے وہ حاصل ہوں گی. سر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس پر ارشاد فرمائیں. سیرت خاتم النبیین ہمارا ذہن تھا کہ اس کو ایک خوبصورت انداز میں ہم شائع کریں جی. اور ربیع الاول کا موقع بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ سیرت پڑھنے کا بھی ذوق پیدا ہو سکتا ہے, ذوق کی یعنی اسے پڑھنے کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے. تو بڑی محنت کی ہے اسلامی بھائیوں نے, اور کثیر اسلامی بھائی, 2 درجن سے زیادہ ہی اسلامی بھائی تھے جنہوں نے اس میں مضامین بھی لکھے ہیں, اور مفتیان کرام کے مضامین بھی ہیں, اور خود قبلہ امیر اہل سنت کے 2 مضامین اس کے اندر موجود ہیں. اور بہت ساری جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو آدمی حاصل کرے تو وہ یہ سیرت جو خاتم النبیین نمبر ہے اس کا مطالعہ کر لیں گے تو بہت ساری کتابوں کا فیض پانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. مرحبا. تو میرا بھی مشورہ یہی ہے, جس طرح آپ نے دعوت دی ہے کہ اسے ضرور خرید فرمائیں, اور بہتر یہ ہے کہ رنگین لے لیں, اور اگر رنگین نہ لے سکیں تو 500 کے لگ بھگ جو ہے قیمت ہے سادہ کی, تو وہ تو ضرور, اور ہر گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے. بلکہ اللہ پاک نے جس کو استطاعت دی ہے وہ اسے خرید کر تقسیم بھی کریں. انشاءاللہ میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ دوسرے ایڈیشن کے بارے میں مکتبۃ المدینہ سے کہوں گا, بلکہ اس کے 3 ایڈیشن جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. ایسا ہی ایک سب سے پہلے ایک ایڈیشن شائع ہوا تھا, وہ کچھ یعنی کم تعداد میں تھا جی, اور وہ ہمارا 4-5 مہینے پہلے شائع ہوا ہے جی. اور ابھی جو ہے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ 3000 اور 2000 کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے جی. اور اگر جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین اسے خرید فرمائیں گے تو اس کا 4تھا ایڈیشن بھی شائع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ضرور اسے خرید بھی فرمائیں, اور اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو پھر اسے خرید کر تقسیم بھی کریں. سر میں نے الحمدللہ آپ کی بات سے انسپائر ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنی دونوں بہنوں کے جو ہے نا وہ گھر پہ اس کو انشاءاللہ یہ ان کو کوریئر کروں گا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے خرید کر کے کو بھیجیں گے کہ چلے بھائی یہ پڑھیں. ٹھیک ہے, ایک دوست کو بھیجنے کی بھی میں نے نیت کر لی ہے. سبحان جی, ایک دوست ہے اس کو بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. دوست الرٹ ہو جائیں سارے. ایک نہیں, ایک کو بھیجنے کی نیت کی ہے. اب ایک میں سے کون خوش نصیب ہے, کس کا نمبر آتا ہے؟ نمبر آ جائے گا جس کا بھی ہوگا. چلیں بہرحال یہ میں عرض کروں, ہماری اس ایفرٹ سے, کوشش سے کوئی ایک سنت سیکھ لے, کوئی ایک نبی پاک کی بات جو ہے وہ سیکھ لے اور دل میں بٹھا لے, تو اپنا یوں سمجھے کہ وہ سب کیا ہے, وصول کیا ہے, ہو ہی گیا ہے. ورنہ تو پیسے تو دیکھیں وہ ڈاکو بھی جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں اور مطلب کھسوٹ جاتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. لوگ دھوکہ دہی کے ذریعے سے بھی کیا ہے نقصان دے ہی رہے ہیں, اور پھر بندہ فضول بھی اڑا رہا ہے. اللہ رحمت فرمائے, اپنے خرچوں کو بھی ہم ذرا غور بھی کریں. بعض جگہوں پر واقعی آزمائش کا سامنا بھی ہے, لیکن لا تبذر تبذیرہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضول جو ہے وہ اڑاتے نہ پھرو, تو اس سے بھی بندے کو جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے اور فضول بھی جو ہے نا وہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے کاموں میں رقم اگر ہماری کچھ خرچ ہوگی تو انشاءاللہ یہ تو سرمایہ آخرت بنے گا, اللہ نصیب فرمائے. تو رکن شورا کی ترغیب پر الحمدللہ نیت کر لی میں نے, اللہ اس پر جلدی جلدی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نیت میری یہ ہے کہ میں یہ ربیع الاول شریف کے یہ 5 دن ہیں, ان کے اندر یہ انشاءاللہ یہ خرید کر کے, بلکہ کسی کی رقم دے کے کسی کو یہ آسان کام ہے, عرض کر دیں گے تو کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو ہے وہ HOD حضرت قبلہ مولانا مہروز مدنی صاحب ہیں, ان کا جو ہے فون آ رہا تھا, کیوں پروگرام میں فون کر رہے ہیں مہروز بھائی, یہ میسیج غالباً بھیجا ہے انہوں نے. رنگین شمارہ ہے جی 1100 روپے کا, اور سادہ شمارہ جو ہے یہ ہے 550 روپے کا, اور یہ ہے کہ یہ ابھی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ جاری ہے. اور مہروز بھائی بہت شکریہ. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹڈ قیمت جو ہے یہ رنگین شمارے کی یہ 924 روپے ہے, اور سادے شمارے کی جو سادہ شمارہ بلیک اینڈ وائٹ ہے تو اس کی 462 روپے ہے. یعنی وہ 1000 کے اندر ہے, اور نیچے کیا ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ جو یہ 500 روپے کے کیا ہے اندر ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا آپ نیت کریں. مہروز بھائی نے کہا کہ میں نے 25 تقسیم کرنی ہے اور خرید بھی لیے ہیں. کیا بات ہے مہروز بھائی آپ کی, سبحان اللہ. میں نے بھی ویسے مہروز بھائی سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ لے کر کے آئیں, رقم بھی پیش کی ان کو. الحمدللہ رقم پیش کرنا بھی ضروری کام ہے نا عدنان بھائی, ماشاءاللہ. بلکہ پہلا کام یہ ہے, آپ اگر چاہتے ہیں کہ چیز آپ کی آ جائے اس میں آپ پہلا کام کیا کریں کہ آپ رقم دے. ویسے مہروز بھائی کو نہیں بھی دیں گے تو آ تو جانا ہی تھا, لیکن بندہ دے دے تو یہ زیادہ اور پکا ہو جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں عدنان بھائی؟ جی ویسے آپ کو اگر کہنا ہو تو
کیا کرنا پڑے گا یہ اس کو ہم رہنے دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں, ناظرین کی کالز لیتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے. ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ سیرت خاتم النبیین خود بھی جو ہے وہ خرید کرنا ہے, اور اپنے بہن بھائیوں کو دینے کی کم از کم نیت کریں, دوست احباب کو دینے کی نیت کریں, اور جتنا اللہ نے آپ کو جو ہے وہ سکت عطا فرمائی ہے تو یہ بھی سلسلہ کار آپ اس کو تقسیم کرنے کا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سرمایہ آخرت بنے گا, ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ. جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. ربیع الاول شریف کے مبارک دنوں میں ڈسکاؤنٹ بھی جاری ہے, تو اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ کیجئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے میں ایک قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے تو اللہ پاک کی رحمتوں کے در جو ہے یہ کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. عز و جل کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی, داؤد احمد اتاری گجیانہ نو سے بات کر رہا ہوں. یہ کلام سنا دیجئے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ مرحبا, ماشاءاللہ. جی سبھی اختار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کلام یہ طرز میں سنا دیجئے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. مرحبا. جی سلمان بھائی, آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آج ہمیں یہ کلام سنایا جائے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. مرحبا. جی محمد سفین بات کر رہا ہوں کو سلطان لیا سے. سر نعت کی فرمائش کی تھی, میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. اللہ برکت دے آپ کو, بڑی مہربانی جناب. میسیجز بھی لیتا ہوں. جی درود شریف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں, وضو کرنے کی بہتر یہ ہے کہ با وضو پڑھا جائے, اور اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی شہر خانپور سے ہیں, میسیج کر رہے ہیں کہ جی حضرت پیر محل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنایا جائے. مرحبا, اللہ برکت دے. اشفاق بھائی کا کوئی کلام سنوا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, کلام سنا دیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. جی نعت خان اس ٹائم سے گزارش ہے, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ کلام سنا ہے. مرحبا, کال لیتے ہیں. جی غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں جنگ سے. کلام سننا چاہتا ہوں, ہماری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. واہ بھائی واہ, مرحبا. جی میرا نام اشفاق فاطمہ ہے, میں کتنی اعلیٰ سے بول رہی ہوں. یہ نعت سنا دیجیے. سارے جگ نالو سونیا مدینے دیاں پاک گلیاں. واہ بھائی, مرحبا, سبحان اللہ. جی حسان بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو مانگ نبوت ہے جلوائے جانانا. تو مانگ نبوت ہے جلوائے جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ کو پانا, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ کو پانا.
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، کہ جب ہنس کے کہا تم نے لو آیا میرا دیوانہ، جب ہنس کے کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور کیا ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے، کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے، پھر سرکار کہے دیکھو یہ دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار کہے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے
बहाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। अरब के चांद लागत के सिरहाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा। ये कौन से शहे वाला की आमद आमद गए, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम भी आप सुन रहे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का कलाम सुनने के हवाले से भी फरमाइश है, आइए उसको भी पूरा किए देते हैं जी। आए आका प्यारे आका मेरे मक्की मदनी आका, रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। इस माह रबीउल अव्वल में, इस माह रबीउल अव्वल में सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा मरहबा। झूमो खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में क्या कैफ दिलों पर छाया है, इस माह रबीउल अव्वल में। है आज खिले फूल और कली, है आज सजे घर और गली, है आज सजे घर और गली, है आज खिले फूल और कली, है आज सजे घर और गली। जर्रा जर्रा मुस्काया गया, जर्रा जर्रा मुस्काया गया, इस माह रबीउल अव्वल में खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में क्या कैफ दिलों पर छाया है, इस माह रबीउल अव्वल में। क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक है आज सभी के ज़ेरे लब, सभी के ज़ेरे लब। क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक है आज सभी के ज़ेरे लब। अल्लाह का प्यारा आया है, अल्लाह का प्यारा आया है, इस माह रबीउल अव्वल में खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में खुशियों का मौसम आया है, इस माह रबीउल अव्वल में क्या कैफ दिलों पर छाया है, इस माह रबीउल अव्वल में। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा मरहबा। हम घर पे लगाते हैं झंडा, ले लीजिए हवाला भी इसका, ले लीजिए हवाला भी इसका। हम घर पे लगाते हैं झंडा, ले लीजिए हवाला भी इसका। हम घर पे लगाते हैं झंडा, ले लीजिए हवाला भी इसका।
جبریل نے یہ لہرایا گیا، جبریل نے یہ لہرایا گیا، اس ماہ ربیع الاول میں خوشیوں کا موسم آیا، اس ماہ ربیع الاول میں خوشیوں کا موسم آیا، اس ماہ ربیع الاول میں کیا کیف دلوں پر چھایا ہے، اس ماہ ربیع الاول میں ہو جائے گی روشن میری لغت سرکار کی الفت میں خاکی، ہو جائے گی روشن میری لغت سرکار کی الفت میں خاکی، گھر میں نے اپنا سجایا گے، گھر میں نے اپنا سجایا گے، اس ماہ ربیع الاول میں خوشیوں کا موسم آیا، اس ماہ ربیع الاول میں خوشیوں کا موسم آیا، اس ماہ ربیع الاول میں کیا کیف دلوں پر چھایا ہے، اس ماہ ربیع الاول میں سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، مرحبا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ سر اب یہ بتائیں کہ یہ محبت کی اقسام کتنی ہیں، اس کے معنی پر اگر ہم بات کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ محبت اس میلان کا نام ہے جو کسی مرغوب اور محبوب چیز کی طرف ہوتا ہے، میلان کہیں، رغبت کہیں، اور یہ میلان اور رغبت جو ہے وہ بندے کو اس چیز کے قریب کرتے، تو جو چیز باکمال ہوتی ہے اس میں پھر جو ہے وہ ایک دل سے ایک میلان، اس کے قریب جانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور محبت کی دو بڑی قسمیں ہیں، محبت طبعی اور محبت اختیاری۔ جو محبت طبعی ہے یہ تو وہ محبت ہے جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور بھائیوں کے آپس میں محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت طبعی ہے کہ یہ اللہ پاک نے ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی ہے۔ اب دیکھیں اس محبت کے پھر نظارے نظر آتے ہیں کہ ماں کتنی تکالیف اٹھا رہی ہوتی ہے، اور بلکہ جو ہے وہ ایک میں نے بات سنی کہ بچہ اور ماں کے درمیان تکرار ہو رہی تھی کسی بات پہ، ماں نے کھانا بنایا، گرمی کے دن تھے، اور بچے نے کہہ دیا، جو ان کا منصوب تھا، شوہر تھا، وہ تو کھانا کھا رہا تھا، اور بچے نے کہا میں نے یہ کھانا کھانا نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا، صحیح انکار کر دیا۔ اور شوہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کچھ نہیں، میں خاموش رہا، میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کون ہارتا ہے۔ اب ماں کہہ رہی ہے کہ اتنی گرمی تھی، میں نے بڑی جو ہے وہ کوشش محنت سے جو ہے یہ چیز پکائی ہے، تو بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں کھانی، اور تھوڑی دیر کے اندر تھوڑی تکرار ہوئی اور پھر بچہ جو ہے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تو وہ بہت زبردست بات کہی کہ ماں جو ہے اپنی ممتا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بچوں سے ہار ہی جاتی ہے، اور پھر فوراً جو ہے اس بچے کے لیے جو ہے وہ نیا کھانا جو من پسند اس کا کھانا تھا وہ بنا کر دیا، تو یہ اسے محبت طبعی کہا جاتا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ اور ایک ہے محبت اختیاری، کہ جو ہمیں خود جو ہے وہ محبت جو ہے پیدا کرنی ہوگی، تو اس کی آگے پھر دو اقسام ہیں، محبت ایمانی اور محبت عقلی ہے۔ محبت ایمانی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو ایمان تقاضا کر رہی ہے اس محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، جیسے اللہ پاک کی محبت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، اور حدیث پاک میں جس محبت کا ذکر آیا ہے وہ یہی محبت ایمانی ہے، محبت عقلی، کہ جب ہم کسی چیز کے اندر جو ہے وہ جو مرغوب محبوب چیز ہوتی ہے، اگرچہ ہماری رغبت اس کی طرف نہیں ہے، لیکن جو اس کے کمالات ہیں اس کی وجہ سے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، جیسے محبت ایمانی اور محبت جو میں نے عرض کیا محبت عقلی۔ تو محبت ایمانی تو یہ ہے، وہ تو ضروری ہے کہ جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، ان کی رسالت کو تسلیم کیا، نبی آپ کو ان کو مانا ہے، تو پھر اب ان سے محبت کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو یہ محبت ایمانی ہوئی۔ اور محبت عقلی یوں کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस है और आखिरत में हमारे शफीई होंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे। तो ये अकल इस बात का तकाजा करती है कि जो दुनिया के अंदर आपके लिए खैर व बरकत का बाइस है, कामयाबी और कामरानी का बाइस है, और आखिरत में जो है वो शफाअत करके हमें जन्नत में जो है वो भेजेंगे, तो अब अकल भी इस बात का तकाजा करती है कि हम उनसे मोहब्बत करें। तो मोहब्बत ईमानी और मोहब्बत अकली जो है वो ये मोहब्बत रसूल में जो मोहब्बत रसूल बढ़ाने का एक जो है वो हमें पैगाम देती है और हमें माइल करती है। या मरहबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने, खालिद भाई, अहले बैत तहार ने अपनी ज़िंदगी अमली नमूना जो है वो इसका पेश किया है, और हमें भी उसी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को ढालना है। यानी हुजूर की ताज़ीम मोहब्बत है ना, ये ताज़ीम की तरफ भी बंदे को जो है वो उभारती है। आप देखें कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो है वो जमा कर रहे हैं और ले रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी, अच्छा बाल मुबारक तो हुजूर ने खुद भी अता फरमाए, तो हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे किसी प्रोग्राम में इस पे तफसीली बात करेंगे। वुजू का पानी मैं आपको अर्ज करूं, आम बंदे के जो वुजू का पानी है ना, इससे तो बचने का हुक्म है। जैसे हम खुद भी वुजू कर रहे हैं, तो इसमें जो असल बात है वो यही है कि अपने जो हमारे वुजू के पानी के जो है वो कतरे हैं, ये हमारे कपड़ों पर नहीं पड़ने चाहिए। ये एक हुक्म है कि उस जो वुजू का मुस्तमल पानी है उससे क्या किया जाए, बचा जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी के बारे में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मुबारक जो है वो अंदाज क्या था, नान भाई से जिक्र सुनते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान भाई, हजरत सईदना उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ये ईमान कबूल नहीं किया था इन्होंने, और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे, इन्होंने जो मंजर देखा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का, ये वो शख्स थे कि जो पहले मुख्तलिफ बादशाहों के दरबारों में सफीर की हैसियत से जाया करते थे, तो इनके मुशाहिदात थे, देखा हुआ था इन्होंने। लेकिन जो मंजर इन्होंने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का देखा, तो फिर इन्होंने उसको बयान करते हुए कहा कुरैश से, जो जिन लोगों ने इन्हें भेजा था, जो कुफार थे, उनसे कहा खुदा की कसम मैं कैसर और किसरा और दीगर बादशाहों के पास हाजिर हुआ हूँ, उनके दरबारों में गया हूँ, लेकिन जो अदब, एहतराम, ताज़ीम, तौकीर नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब आपकी करते हैं, मैंने बादशाहों के दरबारियों को भी उनकी वो ताज़ीम और तौकीर करते नहीं देखा। और फिर इन्होंने बयान किया, मैंने देखा कि जब वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनके वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं, अपने सीने पर मल लेते हैं, और फरमाते हैं कि जिसे वो पानी नहीं मिल पाता वो दूसरे सहाबी के हाथ से तरी लेकर, के हाथों से वो जो गीला है हाथ, उससे तरी लेके वो अपने चेहरे पे मल लेते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस वो जो मुस्तामल पानी का हुक्म हमारे लिए है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अपने अमल के जरिए बता रहे हैं, ये तो वो अजमत और रिफत वाला है, हम इसके जरिए बरकतें भी हासिल करते हैं, तबर्रुक भी पाते हैं, और दीगर और जो बरकतें हैं वो बन गया है। बिल्कुल। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक, आपकी मुबारक उंगलियां, वो मदीने के बच्चे लेके पानी जो है वो खड़े हैं, हुजूर की भी दांव पे कुर्बान जाएं, शफकत है ना, मेहरबानी है, सुभान अल्लाह। सर्दियों में भी है वो, जी बिल्कुल, हाँ जी जी जी, सर्दी का ही है, और अरब के अंदर सर्दी कितनी होती है, और इसके बावजूद सुबह का वक्त है, नमाज़े फजर अदा की है और बच्चे आ रहे हैं, और आप अपना शफकत देखें कितनी सख्त सर्दी के अंदर जो है अपना मुबारक हाथ जो है पानी के अंदर डाल रहे हैं, बरकत भी दे रहे हैं। और ये जो है वो हमारे लिए भी एक सबक है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम से जो है वो किस तरह बरक़ात सहाबा इकराम लिया करते थे, और सहाबा इकराम ने हमें बता दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और ना सिर्फ जो है वो मोहब्बत जो सहाबा इकराम कर रहे हैं, सहाबियात कितनी मोहब्बत करती हैं, और फिर बच्चों के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए और मजीद मोहब्बत पैदा करने के लिए घर से भेजा जा रहा है। यानी प्रैक्टिकल जो है वो मोहब्बत का जो है वो दर्स दिया जा रहा है कि जाओ और जाकर तबर्रुक हासिल करो। इससे ज़ाहिर है कि मोहब्बत में भी इजाफा होगा, और उन्हें पता होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसे करनी है। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के दिलों के अंदर
محبت رسول کو بڑھانے کی کوشش کریں، ان کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بچوں سے محبت کرتے تھے وہ واقعات سنائیں، تاکہ بچوں کے دل کے اندر ابھی سے محبت کا وہ بیج لگ جائے کہ جیسے جیسے یہ خود بڑے ہوتے چلے جائیں محبت رسول کا وہ بیج جو ہے وہ درخت کی صورت میں اور پھر پھولوں کی صورت میں ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہی بات ہے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے حضور کے طلبوں کے بارے میں کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے جو وہاں بھاگ جگائے ہیں، بلکہ ان قبیلے والوں کو جو نوازا ہے اور قدموں کے دھومن نے جو وہاں پر اپنا فیض لٹایا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو واقعہ بھی سنائیں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ شعر بھی سنائیں گے۔ بہت سارے مضامین ہیں اللہ کی رحمت سے جو سامنے آتے ہیں، اور ابھی تو ہم محبت رسول، محبت مصطفیٰ پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور کی تعظیم کرنا یہ بھی حضور کی محبت کا یوں بولیے کہ کیا ہے تقاضا۔ جسے بندے کو محبت ہوتی ہے اس کی بندہ تعظیم ہی کرتا ہے، اور حضور کی تعظیم کرنے کا تو حکم قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور حضور کی تعظیم میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور کو الہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی حضور خدا نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ آپ کا یہ جو شان عبدیت ہے نا، یہ بھی دوسروں سے کیا ہے ممتاز ہے کہ ان کو اللہ کریم نے عبدہ کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ جو خاص بعبدہ جو لفظ ہے نا، تو یہ خاص بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، اور حضور خدا نہیں ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند دل بند ہیں، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی عظمت کا کیا ہے اظہار ہو، ٹھیک ہے۔ جو لائن فائنل لائن ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، حضور اللہ کے کیا ہیں بندے ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح سی ہے، میں نے کہا اس کو بھی خالد بھائی ہم بیان کر دیں کہ ہم نبی پاک کی تعظیم کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ، وہ خاص کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ اس پر جو ہے وہ کیا ہیں روایات بھی موجود ہیں، اور یہ ہم آگے پروگراموں کے اندر ذکر بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، وہ وسوسے دلاتا ہے اور یوں کر کے لے کے آتا ہے، جی یوں کر دیا، وہ کر دیا، ادھر پہنچا دیا۔ ہم نے کیا کدھر پہنچانا ہے؟ اللہ کریم نے جو حضور کی شان جو ہے بلند فرما رکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے میرے آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا پریرا تیرا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے جو عبد خاص ہیں
اس کو بیان کرتے ہوئے تعجب یوں ہے، اللہ اللہ کیا شان ہے، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ واہ واہ واہ، جو قادر مطلق ہے رب العالمین ہے وہ تو رب ہی ہے، لیکن یہ بندہ ہے اور اس کا علو خاص یہ ہے کہ یہ ملنے کو گیا ہے، اسے بلایا گیا ہے، اسے ناز و انداز عطا فرمائے گئے ہیں۔ سلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ جتنے یہ اسپیشل ہیں، کائنات میں کوئی ایسا ہے جتنے ان کے کمالات ہیں کیا کسی کے ہیں، جتنے ان کے معجزات ہیں کیا کسی کے ہیں، جتنے حسین و جمیل یہ ہیں کیا کوئی ہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو کوئی آیا ہے نہ آنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ بات کہہ گئے کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، تبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اب کہہ رہے ہیں، اور جب جو دیکھ رہے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اچھا، ادوار بدلے ہیں، الفاظ بدلے ہیں، مضمون ایک ہی ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ان کے فضل و کمال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیا بات! اور یہی تو ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں۔ تو یہ تو سب سے اسپیشل ہے، جو اس قدر اسپیشل ہو، اس قدر خاص ہو، اس قدر ممتاز ہو، دل تو ویسے ہی اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اور پھر جو جتنا قریب ہوا ہے ان کے، اس نے اتنی ہی زیادہ برکتیں پائی ہیں۔ اب اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب فلاں نے تو اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے، فلاں صحابی نے اتنے سال گزارے تو انہوں نے یہ انداز نہیں کیا، یہ انداز نہیں کیا۔ اچھا، ایک لفظ کہا جاتا ہے کاپی کیٹ، یہ والا انداز تو صحابہ میں بھی نہیں تھا۔ ہر صحابی نرالے اور جدا انداز سے حضور کی تعریف کرتا تھا، حضور کی تعظیم کرتا تھا۔ کیا بات! ایسا نہیں ہے کہ جیسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے باقی پیچھے والے وہی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم مصطفیٰ کا انداز دیکھیں گے تو وہ جدا گانا ہوگا۔ یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور پر لے جایا جا رہا ہے، اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ہمارا نام مٹا دیا جائے تو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا جا رہا، حضور آپ کے نام تک ہم مٹانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ انداز مصطفیٰ، انداز تعظیم مصطفیٰ ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ ایک انداز یہ ہے، اللہ اکبر، یعنی تعظیم کرنے والے تو اب یہ صحابہ ہی ہیں۔ اب ہر کوئی بندہ یہ بولے کہ جیسا اس نے کیا ویسا اس نے نہیں کیا، جیسا اس نے کیا، تو انداز محبت ہے یہ سکھائے نہیں جا سکتے ہیں۔ بس اس میں باؤنڈری یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہنا، مرحبا، شریعت کے دائرے میں رہیں اور پھر جو کام جائز ہے وہ کرتے رہیں۔ اب ذرا دیکھیے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں حضرت کبشہ بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کی بہن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات میں 17 صحابیات وہ ہیں جن کا نام کبشہ ہے، اور 2 تابعیہ ہیں جن کا نام کبشہ ہے، لیکن یہ حضرت حسان بن ثابت کی بیٹی کا نام بھی جو ہے نا وہ۔ اچھا، میں نے بھی یہ تحقیق اسی لیے کی تھی کیونکہ مجھے یہ نام عطا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابیہ ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدحت میں وہ الفاظ بیان کرنے میں جو کوئی اور بیان نہیں کرتا تھا۔ اب ذرا حسان بن ثابت سے سوال کریں کہ آپ وہ کیوں کہتے ہیں جو کوئی نہیں کہتے؟ آپ کو بالآخر اسی پر آنا پڑے گا، جو یہ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، شریعت کے دائرے میں کہتے ہیں۔ لہٰذا تعظیم کے لیے اور نعت لکھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، حضور کی مدد کرنے کے لیے ایک لائن ہمیں کریٹ دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، پیاس ہے تو مشکیزے سے پانی طلب فرماتے ہیں تو مشکیزہ ہی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ لگا کر پانی نوش فرما لیتے ہیں، اب تعظیم مصطفیٰ کا انداز یہ ہے کہ اس مشکیزے کا منہ کاٹ کر کہ جس کو دہن مصطفیٰ کی برکتیں ملی ہیں اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، قربان جاؤں۔
اب ان سے پوچھا جائے بھائی پہلے کسی نے یہ کیا ہے تو وہاں سوال ہی نہیں ہوگا. یہ تعظیم کے انداز ہیں اور الحمدللہ آج تک امت مصطفیٰ اس کو فخریہ طور پر بیان کر رہی ہے کہ یہ عشق والوں کے انداز تھے, یہ جداگانہ ہی ہوا کرتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان آتے تھے تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی حضور کی منصوبات کی تعظیم کا ہی انداز ہے نا کہ اس کی زیارت کروایا کرتی تھی. واہ 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 سبحان اللہ. پروگرام جو ہے وہ احترام کی جانب بڑھ رہا ہے. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو اس کے تقاضے ہیں کہ حضور کی اتباع کی جائے, آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے, آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں یہ اچھی جو باتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زی سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. میں شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, جشن